عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم نے اردو کی 4 کہانیاں پڑھ لی تھیں اور آج ہم اللہ کے فضل سے 5ویں کہانی کا آغاز کرتے ہیں اور اس کہانی کا نام ہے سورج۔ تو آج ہم سورج کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ نے سورج کا دیکھا ہوا ہے سب بچوں نے، جس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، اور نہ دیکھا ہو تو بائنیکل کر دیں، اگر ہو تو دیکھ لیں۔ تو یہ سورج میں انہوں نے تدریسی مقاصد دیے ہیں۔ سورج کی پکچر یہ نظر آ رہی ہے، تدریسی مقاصد دیے ہیں، پڑھنے کے مقاصد کیا، فائدہ کیا ہوگا اس سے۔ تو اس سبق کے مطالعے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ کائنات کو سائنسی انداز میں جان سکیں، کائنات یعنی پوری دنیا، سورج کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں، شمسی توانائی کے بارے میں جان سکیں، مترادف الفاظ سیکھیں اور غلط جملوں کو درست کر کے لکھیں۔ یہ ہمارے مقاصد ہیں۔ پھر دیتے ہیں خاص الفاظ۔ تو خاص الفاظ میں نعمتیں، نعمت کی جمع نعمتیں، من لکھیں گے تو ساتھ ہی آتا جائے گا۔ تپش حرارت، گرمی وغیرہ، نعمت انعام سے ہے، اللہ تعالیٰ کی دین عطا۔ تو بخارات، بخار کی جمع ہوتی ہے، ایک بخار ہوتا ہے ٹیمپریچر بخار، وہ بھی ہوتا ہے، تو اس سے یہ دھواں بخار، پانی دھواں بن کر بھاپ بن کر اڑتا ہے، اسے بخارات کہتے ہیں۔ شمسی توانائی، سورج کی توانائی، شمس سورج کو کہتے ہیں۔ شمسی سیل، تو سورج پر چلنے والا سیل، بیٹری، ایسا سیل جو سورج پر چلتا ہو، اس سے حرارت لیتا ہو۔ گیسیں، گیس ٹھوس مائع گیس آپ نے پڑھی ہیں کس میں، مادہ کی۔ تو فون بوتھ، چھوٹا سا ایک باکس ٹائپ ہوتا ہے جس میں فون رکھا ہوتا ہے، وہاں سے فون کرتے ہیں، فون بوتھ کہتے ہیں اسے۔ تو ریڈنگ اس کی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں، بے شمار بہت ساری کائنات دنیا میں۔ انسان کو کچھ چیزوں کا علم ہو چکا ہے، جبکہ بہت ساری چیزیں ابھی تک انسان کے علم میں نہیں آئیں۔ کائنات کی ہر چیز ایک خاص نظام کے تحت بنائی گئی ہے۔ ہر جاندار جس میں جان ہو چیز اللہ کے حکم سے حرکت کرتی ہے۔ سورج، چاند اور دیگر ستارے خاص انداز سے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ گردش کرنا، چلنا پھر رہے ہیں، گرد پھر رہے ہیں، مدار دائرے میں، اپنے مرکز میں، دائرے میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بہت سی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ سورج بھی ان نعمتوں میں سے ایک خاص نعمت ہے۔ سورج سے ہمیں روشنی ملتی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں اور اپنے روز مرہ، روز بھی اسے پڑھتے ہیں، روز اصل میں ہوتا ہے، تو یہ مشہور ذرا روز ہی ہے، تو روز مرہ، روز جو معمول کے کام، مرہ ہوتا ہے بار بار جو روٹین کے کام ہوتے ہیں، معمول کے کام۔ تو روز مرہ کے کام کاج آسانی سے کر سکتے ہیں۔ سورج کی گرمی اور دھوپ کی وجہ سے ہماری فصلیں اگتی اور پکتی ہیں، پھل پک کر تیار ہوتے ہیں اور رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں۔ سورج کی گرمی کی وجہ سے ایسے بے شمار نظر نہ آنے والے جراثیم مر جاتے ہیں، جو انسانی صحت کے لیے بے حد خطرناک اور جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں، جان لے سکتے ہیں، زندگی ختم کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ زندگی کا دار و مدار سورج کی روشنی پر بھی ہے۔ سورج کی تپش سے سمندر کا پانی بخارات بن کر اٹھتا ہے۔ یہ بخارات فضا میں بادل بن کر بارش برساتے ہیں۔ ہوا میں بدل چاڑی سے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، جس سے بنجر کھیت آباد ہو جاتے ہیں، ویران بنجر بے آباد، جہاں فصل نہیں ہوتی تو وہاں پر وہ بنجر آباد ہو جاتے ہیں۔ سورج کی گرمی سے پہاڑوں پر موجود برف پگھلتی ہے، جس سے ندی نالے بھر جاتے ہیں۔ ندی نالے اس پانی کو دریاؤں میں پہنچاتے ہیں۔ دریاؤں کی گزرگاہ پر، راستوں پر، جو راستے دریاؤں کے ہوتے ہیں، پر بنائے گئے بڑے بڑے ڈیم بھر جاتے ہیں، ڈیم بند، جس سے ضرورت کے مطابق بجلی اور پانی حاصل کیا جاتا ہے۔ رات دن کا بدلنا سورج کی وجہ سے ہے۔ دن بھر کام کاج سے تھکا انسان رات کو آرام کرتا ہے۔ اسی طرح موسموں کا بدلنا بھی سورج کی وجہ سے ہوتا ہے۔
جن علاقوں میں سورج کی شعاعیں سیدھی پڑتی ہیں، شعاعیں کرنیں سورج کی، وہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور جس علاقے میں سورج کی شعاعیں ترچھی پڑتی ہیں وہاں کا موسم زیادہ تر سرد ہوتا ہے، یہ سرد ہوتا ہے۔ تو آج ہم یہاں تک ہی پڑھتے ہیں، تو ان میں سے جو مشکل الفاظ آ رہے ہیں ہم ان کے معنی لکھیں۔ عزیز طلبہ، جو آج ہم نے سبق پڑھا سورج، اس کے معنی نعمت مطلب ہوتا ہے اس کا عطیہ انعام اللہ کی طرف سے۔ کائنات کا مطلب ہوتا ہے دنیا، یعنی موجودات ہیں، پوری کائنات جو زمین و آسمان، ساری دنیا، اس کو کہتے ہیں کائنات۔ مدار کا مطلب ہے مرکز یا دائرہ۔ گردش کا مطلب ہوتا ہے بھی دائرہ، چکر۔ تو گردش کے دن ہیں، پریشانی کے دن ہیں، مصیبت کے دن ہیں، یہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں میں یہ ضرورت ہے۔ بدولت مطلب ہوتا ہے کی وجہ سے، روز مرہ، روزانہ کے یعنی معمول کے، روٹین کے، عادت کے کام۔ جان لیوا تو جان لینے والی یا جان لینے والا، مار دینے والی۔ دار و مدار ہوتا ہے انحصار، بھروسہ۔ اور تپش کا مطلب ہوتا ہے گرمی، حرارت۔ تو بخارات، واحد بخار ہوتا ہے یہ دھواں، بھاپ پیرا، پانی سے جو نکلتا ہے، اس طرح زمین سے بھی پانی اوپر جاتا ہے تو بارش دوبارہ ہوتی ہے۔ فضا، ہوا، بنجر، ناقابل کاشت، ویران زمین جس میں کاشت نہیں ہوتی۔ شعاعیں، کرنیں، سورج کی شعاعیں، کرنیں۔ اور ڈیم ہوتا ہے بند، روک۔ تو آج یہی ہمارے پاس مشکل الفاظ تھے، یہی تھے، تو انہیں کو آپ اپنے نوٹ بکس پر نوٹ کر لیں، لکھ لیں، ان کو یاد کر لیں۔ تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔